الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ. نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بعد مدنی مذاکرہ خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا. سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھنے کی کوشش کروں گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خدا رحمان عز و جل کا قرآن پاک میں فرمان ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی مایہ ناز تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ ان صحابی کی زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ان صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ ان صحابی کو دیکھیے کہ انہیں بتا دیا گیا، بتانے والا کون؟ اللہ کا حبیب، کہ انہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی ساعت ہے، قربان جائیے، کہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، ارے میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ہائے ہائے میری اتنی زندگی رہ گئی ہے، میرا کیا بنے گا؟ نہ، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا اپنے آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ سنیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں علم دین کی فضیلت کا تذکرہ اس انداز میں موجود ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر علم دین کے حصول میں کوشاں ہو جانا چاہیے۔ اور علم کی کیا اہمیت ہے یہ بھی سماعت فرمائیں کہ علم کی یہ اہمیت ہے کہ اس کا حصول اس امت کے ہر فرد پر لازم قرار کر دیا گیا، یعنی علم کا حصول اس امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب علم ہر مسلمان پر ایک لازم فریضہ ہے۔ امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی فرماتے ہیں،
ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے پینے پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہیں اور جو اس پر حرام. یوں ہی جان و مال کے بارے میں جو اس پر حلال ہے یا حرام ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر رہنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان باتوں کا علم سیکھے. تو اس بات سے ظاہر ہوا کہ علم دین سیکھنا صرف ایک خاص گروہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر، ہر فرد پر بقدر ضرورت جو اس پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے. زید بن علی اپنے آبائی سلسلے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرا ارادہ تجارت کرنے کا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجارت شروع کرنے سے پہلے اس کے احکام اور درست طریقہ کار سیکھو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت کو گمشدہ شے سے تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے کہ مومن ہمیشہ علم تلاش کرتا رہتا ہے. جیسا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اسے تلاش کرتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اسے پا لیتا ہے. اور اس بات کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کی چیز گم ہو جائے وہ اسے تلاش کرتا رہتا ہے. اگر اسے وہ شے کسی بچے کے پاس بھی ملے تو اس سے وہ حاصل کرنے میں، اسے نہیں لینے میں وہ عار محسوس نہیں کرتا. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ علم دین کے حصول میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا. ہم میں سے ہر ایک کو علم دین کے حصول میں لگ جانا چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بوڑھا بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اتنی عمر گزر گئی اب میں کیا حاصل کروں گا، بلکہ اسے تو چاہیے کہ اور زیادہ حاصل کرنے میں لگ جائے کہ تاکہ موت واقع ہو تو علم کے حصول میں واقع ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کے حصول کی خواہش عطا فرمائے، ہمیں علم دین کے حصول کی طلب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں باعمل عالم دین بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. حضرت سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے قبیصہ کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی اور ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میرے فائدے کا علم سکھائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیصہ علم کی جستجو میں تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا. تو وہ اسلامی بھائی جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور انہیں بھی علم دین کے حصول میں لگ جانا چاہیے. اور علماء کی تو کیا شان ہے کہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. بروز قیامت 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے.
انبیاء علیہ السلام، علماء اور شہداء۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے استفسار فرمایا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا، کیونکہ دل کی غذا علم و حکمت ہے اور ان دونوں سے دل زندہ رہتا ہے، جیسے جسم کی غذا کھانا پینا ہے۔ بس جس نے علم کو نہ پایا اس کا دل بیمار ہے اور اس کی موت یقینی ہے، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں مشغولیت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے، اور جب موت ان مشاغل کو ختم کر دیتی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اسے بے انتہا افسوس ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان علی شان، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یعنی لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہی مراد ہے۔ رحمت کونین، دکھی دلوں کے چین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، لِأَن تَغْدُوا فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكَعَةٍ، تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اور کاش علم دین کا حصول بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کی ترویج و اشاعت بھی ہو، اور اس کے ساتھ نیکی کی دعوت کا جذبہ اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ بھی ہو، تو کیا بات ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں اس کی برکت پر مشتمل ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا، کوئی آیت پڑھو۔ اس نوجوان نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 18 تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی گرفت میں ہے۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے
اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے گا تو ان پر نگاہ نہ جما سکے گا، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے چیخ ماری اور کہا، افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں خدا باری عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں گناہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین، میں نے گناہوں کی گٹری تیرے سامنے رکھ دیے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بستر علالت پر گزار کر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ ان کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں، اور حضرت صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے حضرت سیدنا صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ باعمل مبلغین کا بیان کس قدر پر اثر ہوتا ہے، کہ خوف خدا رکھنے والے مبلغ کا بیان تاثیر کا تیر بن کر گناہگار کے جگر سے آر پار ہو جاتا اور بسا اوقات اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ اور سیدنا صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست قاری بھی تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قرائت میں سوز ہی سوز ہوتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت پائی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صالح، یہ تو قرات ہوئی، رونا کہاں ہے؟ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدال علی الخیر کفاعلہ،
یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اب جو ہے وہ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔